اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مثل لانے اور امام الانبیاء کی مثل کا جو چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس سے ماقبل اللہ تبارک و تعالی کی توحید، سورہ بقرہ کا دعویٰ وہ ذکر ہوا دلائل کے ساتھ۔ اب یہاں سے نسخہ شفا دوم، برہان رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کتاب ہی کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، بس لے آؤ تم ایک صورت مثل اس کتاب کے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے معبودوں کو امداد کے لیے اللہ پاک کے سوا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، بس اگر نہ کر سکو اور نہ کر سکو گے قیامت تک، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پس بچتے رہو آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر ماقبل میں روحانی مریضوں کے لیے پہلا نسخہ شفا ذکر کیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں دوسرا نسخہ شفا تجویز فرما رہے ہیں اللہ پاک، یعنی برہان رسالت۔ بالفاظ دیگر ماقبل کی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی ہی عبادت کا حکم فرمایا تھا، مگر عبادت کے مقبول عند اللہ اور غیر مقبول عند اللہ کے فرق کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کون سی عبادت قبول ہوگی اور کون سی عبادت قبول نہیں ہوگی، تو اس کا فرق بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی اور صاحب وحی کی ضرورت محسوس کی، تو وحی اور صاحب ضرورت کو یہاں پر بیان کیا ان آیات کریمہ کے اندر۔ چنانچہ قرآن کریم نے مذکورہ آیات مبارکہ میں وحی اور صاحب وحی کا ذکر فرماتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ اگر قرآن مقدس کے متعلق تمہیں شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنایا ہے، خود لکھا ہے، تو میدان میں مقابلے کے لیے آؤ اور اپنے زعم فاسد کے مطابق
اپنے معبودان باطلا کو بھی مقابلے کی دعوت دو، اور قرآن کریم کے مثل ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، مگر یہ کام تو قیامت تک ہی تم نہیں کر سکو گے۔ اگر یہ کام تم قیامت تک نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کا ایندھن لوگ بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ تو قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، حکومت، سیاست، معرفت، روحانیت، تزکیہ نفس، تنویر قلب، غرض کے وصول اللہ، اللہ تک پہنچنا، اور اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح کے وہ تمام قوانین موجود ہیں جن سے عالم کی غرض پوری ہو رہی ہے۔ پھر ان تمام علوم و ہدایات کا تکفل کرنے کے ساتھ اس کتاب کی غالبانہ انداز فصاحت و بلاغت، جامع، مؤثر اور دل ربا طرز بیان، دریا کی طرح تموج، اسالیب کلام کا تفنن، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے بمانگ دہل اعلان کیا ہوا ہے کہ قرآن کریم واقعتاً اللہ کریم ہی کی کلام ہے، اور مخلوق اس کلام کی مثل لانے میں عاجز ہے، اور قیامت تک وہ عاجز رہے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مثل لانے اور امام الانبیاء کی مثل کا جو چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کو مخالفین نہ اس وقت پورا کر سکے تھے اور نہ آج پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے چیلنج یہ کیا تھا کہ پورا قرآن مجید بنا کر لاؤ۔ اللہ ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، لیکن اس کو پورا نہ کر سکے۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 10 صورتیں بنانے کا چیلنج کیا، فاتوا بعشر سور، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صورت بنا کے لانے کا چیلنج کیا، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور اس سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا بعض حصہ بنا کر لانے کا چیلنج کیا، اور آگے خود اللہ تبارک و تعالی نے خبر بھی دے دی کہ یہ قیامت تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ان آیات کریمہ کے ترجمے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن پتھر ہوں گے، تو اب وہ کون سے پتھر ہیں جن کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا؟ تو جواب پہلا اس کا یہ ہے کہ وہ پتھر مراد ہیں جن کی وہ مورتیاں بنا کر معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان مورتیوں کو محض کفار کی حسرت اور ندامت پڑھانے کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ دوسرا جواب اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ کبریت کا پتھر ہے جس کو آگ جلدی اور زیادہ لگتی ہے۔ جہنم کی آگ
کی شدت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس کی شدت زیادہ ہو سکے۔ تو قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے، مخلوق اس کتاب کی مثل لانے میں قیامت تک عاجز رہے گی، اور دوزخ کی آگ کفار ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعوی توحید اور رسالت کو ماننے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے میرے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تحقیق ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، جب بھی دیے جائیں گے ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو کہیں گے ہر بار یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے وہ دونوں بار کا پھل ملتا جلتا رنگ میں نہ کہ مزہ میں۔ ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاک، جو پاک ہوں گی حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تو اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روحانی مریضوں کے لیے نسخہ شفا برہان رسالت ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا تھا کہ دوزخ کفار ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے بشارت ذکر فرمائی کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قوت اعتقادی درست کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے، اور قوت عملیہ کو درست کر کے اعمال صالحہ کی دولت سے اپنے آپ کو مزین کیا تھا۔ مطلب یہ ہے اعتقاد عملاً ہر لحاظ سے قانون شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے، تو یہ لوگ معاذ اللہ کے فضل و کرم سے داخلہ جنت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے، اور جنت میں مختلف انعامات سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ بالخصوص بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے عیوبات سے پاک و صاف ہوں گی، اور اہل جنت ان انعامات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ تو اب ان آیات کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم نے پہلے ایمان اور بعد میں اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی دعوت یہ ہے کہ پہلے ایمان قبول کرو پھر اعمال صالحہ اختیار کرو۔ ایمان اور اعمال دونوں الگ الگ ہیں، مگر ایمان جب عمل سے ظاہر ہو تو اس کا نام حسن عمل، حسن کردار اور عمل صالح ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق عقیدہ بنا کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔